اگر ہر رشتہ دار اپنے بھائی بہنوں بھتیجیوں بھانجوں بھانجیوں چچا پھپھی خالہ ماموں دیگر یہ سب سے قریبی رشتہ دار ماں باپ کے بعد ان کی تو ویسے ہی کفالت کرنی ہے نا، خدمت سے بلکہ کرنی ہے، تو یہ پھر دیگر رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر قریبی پڑوسی، پھر دور کے پڑوسی، کم از کم ہر شخص یہ جو اپنے ارد گرد یہ کرائیٹیریا ہے، قریبی دور کے رشتہ دار، قریبی دور کے پڑوسی، اہل محلہ، چونکہ ان کے حق ہے ہر اہل ایمان پر، انہی کی خبر گیری رکھنا شروع کر دے کہ میرا آپ کا کوئی بھائی کوئی بہن حقیقی یا مسلمان بھائی بہن وہ بھوکا ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے، اس کی دیگر کوئی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بیمار ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، وہ پوری کی جائے، بچوں کے پڑھنے کے کوئی فیس وغیرہ دیگر معاملات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ تو یہ اور بالکل پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حوالے سے روز محشر پوچھا جائے گا، بلکہ پڑوسی سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، تم نے پیٹ بھر کے کھایا، پڑوسی بھوکا رہا، اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک بڑا طویل واقعہ مختصر، وہ ایک شخص جو جوتے گانٹھنے کا کام کیا کرتا تھا، پوری زندگی ایک ایک پیسہ پائی اکٹھی کی حج کے لیے، لیکن ساتھ اور گھر میں بھی سادہ سا انداز تھا، گھر میں بھی اس دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ساتھ گھر سے کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے کہا کہ جو چیز ہم نے پکائی ہے وہ ہمارے لیے تو حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ کہا کیا ماجرا؟ کہا کہ ہم بھوکے تھے، کئی دنوں سے فاقہ تھا، کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا تھا، اب کیفیت بڑی عجیب ہو چکی تھی، قریب تھا کہ ہم ہلاکت میں پڑ جاتے، مر جاتے، تو گدھا کہیں مرا پڑا تھا، اس کا گوشت ہم کاٹ لائے ہیں، وہ پکا رہے ہیں، ہمارے لیے تو حلال ہے، اس ترابی کیفیت میں، تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ جو پائی جس نے اکٹھی کی تھی وہ حج کے لیے، اس نے، وہ خود غریب بندہ تھا، محنت کر کے پڑوسیوں کو سارے دے دیے کہ تم اپنا سارا نظام سیدھا کرو، کھانا پینا، راشن، آٹا، سال کے دانے جو بھی اکٹھا کرو رکھو۔ اب بڑے بڑے اولیاء اللہ، غالباً سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جیسے بھی مکہ المکرمہ طواف کریں، اس جوتی بنانے والے، گانٹھنے والے، سینے والے، اس کے علاقے کے لوگ اسے وہاں دیکھ رہے ہیں حج پہ کہ وہ بھی حج کر رہا ہے، واپس آئے تو اس کو مبارک بادیں دے رہے ہیں، اور وہاں ندا آئی کہ اس شخص کی وجہ سے سب کا حج قبول۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک پوچھتے آئے، ملے کہ اے بندہ خدا تیرا کون سا عمل تھا؟ سب کہتے کہ تو نے حج کیا، ہم نے دیکھا، وہ کہتا میں نہیں تھا وہاں پہ، میں تو ادھر ہی رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک انہوں نے بتایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے سب کے حج قبول کیے، کون سا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ اور تو کوئی عمل نہیں، یہ معاملہ پوری زندگی ایک ایک پائی اکٹھی کی تھی، پیسہ اکٹھا کیا تھا، حج پہ جاؤں گا، جب اکٹھے ہو گئے، حج کا موقع بھی آ گیا، جا بھی سکتا تھا، لیکن پڑوسی کا معاملہ تھا تو سب کچھ اس کی نظر کر دیا، اسے پیش کر دیا، تو یہی میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ تو بعض لوگ یہیں بیٹھے حج، بلکہ حج مبرور، حج مقبول پا لیتے ہیں، اور بعض یہ بھی المیہ وہاں جا کر بھی کوئی ہمیں جو حج پہ گئے، جا رہے ہیں، جاتے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرا حج مقبول ہو گیا؟ لیکن ایسے بندہ مومن کا جس نے اپنے مسلمان بھائی پڑوسی کی ضرورت میں جو کام آیا، اس کے بارے میں گواہی مل رہی ہے کہ حج مقبول ہو گیا، بلکہ اس کے صدقے سے سب کے حج مقبول ہو گئے۔